خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام کی خوفناک یادیں آج بھی کشمیریوں کے دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 1993 میں آج ہی کے دن نہتے شہریوں پر اندھادھند فائرنگ کر کے کم از کم 60 افراد شہید اور 350 سے زائد دکانیں اور رہائشی مکانات نظر آتش کر دیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سوپور قتل عام کو 32 سال مکمل ہونے پر قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی ادارے کی منظور شدہ قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دلا کر تنازع کشمیر کو حل کرائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے اندر خودکشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع پونچھ میں ایک بھارتی فوجی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام کی خوفناک یادیں آج بھی کشمیریوں کے دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس BSF کے اہلکاروں نے 1993 میں آج ہی کے دن نہتے شہریوں پر اندھادھند فائرنگ کر کے کم از کم 60 افراد کو شہید اور 350 سے زائد دکانیں اور رہائشی مکانات نظر آتش کر دیے تھے۔ بھارتی فورسز نے فائرنگ کے ایک واقعے میں اپنے ایک ساتھی کے زخمی ہونے پر قصبے کے رہائشی خاص طور پر دکانداروں کو بدترین انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا تھا۔ سفاق BSF اہلکاروں کے ہاتھوں اس بدترین قتل عام کو 3 دہائیاں گزر گئی، لیکن اس کی خوفناک اور دلخراش یادیں اب بھی کشمیریوں کے دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ سوپور قتل عام سمیت بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مقبوضہ علاقے میں اس طرح کے المناک واقعات بھارتی جمہوریت پر ایک بددمہ دبا ہیں۔ سوپور قتل عام کے ایک عینی شاہد نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ بھارتی اہلکاروں نے اس روز لوگوں کو اندھادھند فائرنگ کا نشانہ بنایا اور قصبے کے مشہور سنیما سمٹ ٹاکیز، اسلامیہ کالج سوپور برائے خواتین سمیت شہر کی دکانوں پر بارود چھڑک کر انہیں نظر آتش کر دیا۔ قتل عام کے متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کے منتظر ہیں، جبکہ قاتل بھارتی فوجی آزاد گھوم رہے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ غاصب بھارتی اہلکاروں نے ایک بس ڈرائیور کو گاڑی سے گھسیٹ کر نیچے اتارنے کے بعد مسافروں پر اندھادھند گولیاں برسائی، جس کے نتیجے میں 20 مسافر موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ٹائم میگزین میں سوپور قتل عام پر ٹائیڈ رائزنگ بلڈ کے زیر عنوان ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی تھی، جس میں اس واقعے کو تاریخ کشمیر کا بدترین قتل عام قرار دیا گیا تھا۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر تنازع کشمیر کے حل کے لیے بین الاقوامی مداخلت ناگزیر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سوپور قتل عام کو 32 سال مکمل ہونے پر قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ حریت رہنماؤں غلام محمد خان سوپوری، سلیم زرگر، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، جنید الاسلام، امتیاز ریشی، مولانا مصعب ندوی اور دیگر نے سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ گزشتہ 36 سال کے دوران بھارتی فورسز کے ہاتھوں قتل عام کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے۔ حریت رہنماؤں نے سوپور قصبے میں مزار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے شہدائے سوپور کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس سے اپیل کی کہ وہ عالمی ادارے کی منظور شدہ قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دلا کر تنازع کشمیر کو حل کرائے۔ یہ اپیل یوم حق خودارادیت کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر کو پیش کی گئی ایک یادداشت میں کی گئی۔ یادداشت کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے ایک وفد نے پیش کی، جس میں اقوام متحدہ کے سربراہ کو عالمی ادارے کی جانب سے منظور شدہ قراردادوں میں کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں کی یاد دہانی کرائی گئی۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے ایک انتہائی اہم قرارداد منظور کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے سوال کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا،
لیکن بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے تنازع کشمیر ابھی تک حل طلب ہے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے حق خودارادیت کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں اور اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کی خاموشی سے جموں کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی جاری رکھنے کے لیے بھارت کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ یادداشت میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کا کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا ناگزیر ہے۔ وفد میں سید فیض نقشبندی، شیخ عبد المتین، حسن البنا اور امتیاز وانی شامل تھے۔ کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم حق خودارادیت اور تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں کے موضوع پہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ جب تک کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ سیمینار کا انعقاد پاک فوج، ڈویژنل انتظامیہ اور کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے تعاون سے کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی موجودگی میں کسی ملک یا اسمبلی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت سے متعلق کوئی فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو کشمیریوں کے حق خودارادیت کی حمایت کرتا ہے، بلکہ کشمیریوں کا حق خودارادیت پاکستان کے آئین میں شامل ہے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارت کا کوئی ہتھ کنڈہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے اس نے آخری حربے کے طور پر کشمیریوں کے اندر تقسیم اور تفریق پیدا کرنے کی سازشیں شروع کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحاد و یگانگت سے بھارت کی اس مکروہ سازش کو ناکام بنانا ہے۔ بھارت شروع دن سے ہی اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہونے دی۔ سیمینار سے دیگر لوگوں کے علاوہ کمشنر مظفر آباد ڈویژنل مسعود الرحمان، سیکٹر کمانڈر ISPR بریگیڈیئر طارق سہیل، ڈائریکٹر کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر راجہ محمد سبحان خان، راجہ زاہد محمود، لیکچرر جامعہ کشمیر مدیوش شکیل اور ڈائریکٹر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ طارق محمود بٹ نے خطاب کیا۔ سیمینار میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ اعلیٰ سرکاری اور عسکری حکام اور جامعات کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ خبریں آپ صدائے حریت جموں کشمیر سے سن رہے ہیں۔ وائس آف جسٹس فار کشمیر اور کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام یوم حق خودارادیت جموں کشمیر کی مناسبت سے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، سابق صدر وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد خان، حریت رہنما شیخ عبد المتین، سردار ذوالفقار روشن خان اور دیگر نے خطاب کیا۔ تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کو یاد دہانی کرانے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جس خطۂ کشمیر کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو رائے شماری کا حق دیا جائے گا، وہ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی وعدے کی تکمیل کے منتظر ہیں اور مسلسل بھارتی افواج کا ظلم سہ رہے ہیں۔